بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ امت مسلمہ فرقوں میں بٹ گئی، فرقہ بندی، مسلک پرستی یہ بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے، شرک ہے، کفر ہے۔ اس سے لوگ کیوں نہیں ہٹ رہے ہیں؟ آخر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن اور صحیح حدیث کی بات ان کے سامنے آتی ہے تو اس کے بعد وہ بات چونکہ ٹکراتی ہے ان کے مسالک سے، ان کے فرقے سے، ان کی جماعت سے، ان کے اکابرین کے عقیدے سے، اب مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ اپنے اکابرین کو کیسے چھوڑیں؟ وہ جو غلطی کر کے چلے گئے ہیں، مر گئے ہیں، اب ان کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا اور قرآن و حدیث سے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایک مکس کھچڑی سی ان کے سامنے آتی ہے عقائد کے لحاظ سے، اور اس میں سارے ملوث ہیں۔ اس کی نشاندہی کی ہے مرزا علی انجینئر صاحب نے، ذرا وہ بھی سنیے، اور پھر میں ثابت کروں گا کہ مرزا علی انجینئر بذات خود اسی مرض کے اندر مبتلا ہے جس کی وجہ سے آج خیر نہیں آ رہی ہے۔ پہلے یہ سنیے، ان کا بیان سنیے، یہ دیوبندیوں کے 9 شرکیہ عقائد کو بیان کر رہے ہیں اور بالکل صحیح حوالے دے رہے ہیں، اس کے اوپر تبصرہ بھی ان کا ٹھیک ہے، لیکن خود جب ان کی اپنی باری آئے گی تو یہ وہی کردار ادا کریں گے جو بریلوی کرتے ہیں، جو دیوبندی کرتے ہیں، یا اہل حدیث کرتے ہیں، سلفی کرتے ہیں، صوفی کرتے ہیں، جماعت اسلامی والے جو انداز اختیار کرتے ہیں، یا تنظیم اسلامی والے، وہی انداز ان کا ہے۔ تو یہ پہلے ان کا سنیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تبصرہ بھی کرتا جاؤں گا۔ کسی کے پیچھے اپنی عقل کی برباد کریں۔ فرقہ واریت کی یہ سب سے بڑی لعنت ہے کہ ہم کتاب و سنت کی بات کو اپنے بزرگوں کی باتوں پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس کے الٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں بزرگوں کی باتوں کو، اپنے علماء کی باتوں کو کتاب و سنت پر پیش کرنا چاہیے۔ اور جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معاملہ اس کے ساتھ ہونے سے پہلے ہی اسے ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا سے اٹھا لے تاکہ اس کی آخرت تو بچے۔ اب بھائیو، ہم ان عبارات کی طرف آتے ہیں اور ان عبارتوں کا میں صرف کمپیریزن کرواؤں گا، علماء کا نظریہ ورسز وحی کا فیصلہ۔ پہلے وہ عبارت پڑھوں گا، ایگزیکٹ جو عبارت لکھی ہوگی اس کتاب میں، اور اس کے مقابلے پر وحی کیا کہتی ہے، یعنی کتاب و سنت اور اجماع۔ یہ دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم مولانا شیخ زکریا سہارنپوری صاحب، جنہوں نے تبلیغی جماعت کی کتابیں لکھی ہیں، وہ اپنی کتاب فضائل صدقات کے پیج نمبر 558 پر لکھتے ہیں، اور یہ فضائل صدقات جو رائے ونڈ سے چھپتی ہے، کتب خانہ فیضی لاہور کی، اپنے بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب دیوبندی۔ وہ اللہ کو مخاطب کر کر کہتے ہیں، یہ الفاظ سنیے: جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو کا فرق کرنا خود شرک در شرک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرے اور میرے درمیان اگر کوئی فرق کیا جائے تو یہ شرک ہے، حالانکہ یہ توحید ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو تو ہے وہ میں ہوں۔ تو بھائیو، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز بھی کامن نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی اس کی تھیم ہے جو صوفیاء کے ہاں وحدت الوجود کا عقیدہ ہے کہ کائنات کا وجود صرف ایک ہی ہے اور جتنی مخلوقات ہیں یہ اسی کے وجود میں سے نکلی ہوئی ہے۔ اب اس کے مقابلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، وحی کا فیصلہ۔ سورہ الشورى آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میری تو مثل ہی کوئی نہیں ہے، جو تو ہے وہ میں ہوں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یہ جو بندی عالم ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری، جو کہ شیخ زکریا سہارنپوری جنہوں نے فضائل اعمال اور فضائل صدقات لکھی، ان کے مرشد ہیں۔ 1905 میں امام احمد رضا بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی حسام الحرمین، جس میں انہوں نے علماء دیوبند اور غلام احمد قادیانی کے جو غلط عقیدے تھے ان پر کفر کے فتوے لگائے، ان کی باتوں پر، جس کی آج میں بھی تصدیق کرتا ہوں، سارے اہل ایمان اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ کفریات ہیں واقعی۔ اس کے جواب میں اپنی کلیریفیکیشن دینے کے لیے ایک کتاب لکھی علماء دیوبند نے، المہند علی المفند۔ یہ ان کی بنیادی کتاب ہے، 26 عربی میں سوالات کیے گئے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں، اور یہ ان کے نصاب میں بنیادی کتاب، چھوٹی سی کتاب چاہے پڑھایا جاتا ہے، جس میں 35 علماء دیوبند کے سائن ہیں، جس میں اشرف علی تھانوی صاحب بھی شامل ہیں۔ اس میں یہ عقیدہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور یہی عقیدہ المہند المفند جو کہ
اور شیخ ذکریہ سہارنپوری صاحب کی جو فضائل حج ہے جو تبلیغی جماعت والے کتب خانہ فیضی سے چھاپتے ہیں اس کا صفحہ 138 ہے. وہ کہتے ہیں وہ حصہ زمین جو قبر مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اس کا جو حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہے علل اطلاق افضل ہے یہاں تک کہ کعبہ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے حضور کی قبر مبارک. اب کوئی حدیث کوئی آیت نہیں انہوں نے پیش کی, انہوں نے اپنا عقیدہ بڑھایا. اب یہ عقیدہ کتاب و سنت میں کہاں موجود, اجماع میں کہاں موجود, یا ایون امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں کہاں موجود, نکالا جائے, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں صحیح سند کے ساتھ. اور یہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال میں تھوڑا سا تبصرہ ہو جائے تاکہ بات ساتھ ساتھ چلتی رہے. پہلے انہوں نے زکریا صاحب کی جو تبلیغی نصاب کے اندر وہ لکھا ہوا ایک عقیدہ پیش کیا ہے وحدت الوجود کا, کہ ان کے پیر و مرشد یہ تبلیغی جماعت والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کہ جو تو ہے بس میں ہوں, میں اور جو تو ہے, یہ وحدت الوجود کے عقیدے. تو اب سوال اٹھتا ہے علی انجینئر صاحب کے اوپر کہ جب اتنا شرکیہ عقیدہ ان کا مانتے ہو, ان کی کتابوں کے حوالے دیتے ہو, اور یہی عقیدہ ڈاکٹر اسرار بھی اس کا دفاع کرتے ہیں, وحدت الوجود کا دفاع کرتے ہیں. آپ کسی جگہ گوگل پر ڈاکٹر اسرار اور وحدت الوجود لکھیں, اس کی سارے شرکیہ عقیدے دفاع اس وحدت الوجود کے مشرکانہ غلیظ عقیدے کا دفاع ڈاکٹر اسرار صاحب کرتے ہیں. تو اس وقت آپ کو کیا ہو جاتا ہے, آپ تو ان کو اپنا استاد مانتے ہیں, اور پھر یہ تبلیغی جماعت والوں کے تبلیغی نصاب کا شرک بھی واضح کر رہے ہیں, اور پھر ساتھ یہ بھی زور دے کے کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, میں ان کے مساجد میں چندے دیتا ہوں. وہ خیر کیسے آئے گی جب شرک اور کفر کرنے والے آپ کے لیڈر ہیں, دیوبندیوں کے لیڈر ہیں. اب یہ تبلیغی جماعت والوں سے بھی میرا یہ سوال ہے یا ان سے یہ کہنا ہے, کیوں ان کے پیچھے اپنی آخرت برباد کرتے ہو؟ بالکل واضح ہے صفحے نمبر کے ساتھ. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, دیکھو اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں, آپ کے شرک عقیدے کی نشاندہی کر رہے ہیں. علی انجینئر تو خیر ابھی بعد میں شروع ہوئے, اس سے پہلے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایمان خالص قسط اول کے اندر تبلیغی جماعت والوں کے شرک عقائد کی نشاندہی کی ہے. وفات ختم الرسل کی جو کتابچہ ہے ڈاکٹر صاحب کا, اس کے اندر آخر میں بھی ان کے شرک عقیدے دیے ہیں. عذاب برزخ کتابچہ جو لکھا گیا ہے اس کے اوپر بھی آخر میں ان کے عقیدے شرکیہ دیے گئے ہیں. یہ مزار یہ میلے اس کے آخر میں بھی ان کے شرک عقیدے دیے گئے ہیں. تو اصل میں تو ڈاکٹر صاحب نے یہ دعوت اس انداز سے اٹھائی تھی, اور ڈاکٹر صاحب کا انداز یہ تھا کہ وہ جم گئے تھے, وہ پھر ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے. حالانکہ انہی کے وفاق المدارس سے انہوں نے سند لی تھی مفتی کی, اور یہ جو فاضل علوم دینیا کا یہ کورس ہوتا ہے وہ وہاں کیا تھا. ان کے استاد یوسف بنوروی اور دوسرے اساتذہ کے اوپر انہوں نے نشاندہی کر کے کفر کے فتوے لگائے کہ تمہارا یہ شرک ہے, سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون, اللہ تعالیٰ تمہارے اس شرک سے پاک ہے. اور بلکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبندیوں کے بارے میں یہاں تک یہ الفاظ میں نے خود اپنے کانوں سے سنے, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور کوئی ایک لمحہ بھی تمہارے اوپر ایمان خالص کا آیا ہے, ایک لمحہ بھی تمہارے اوپر آیا ہے کوئی ایمان خالص کا؟ نہیں آیا. یہ نہیں, کفر و شرک کے اندر تم مرے ہو. اور تمہارے بانی قاسم نانوتوی آب حیات کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی روح نکلی ہی کوئی نہیں, پورے جسم سے دل کے اندر آ گئی, اور پھر جب قبر میں دفن کیا تو پھر وہ روح پھیل گئی. تو یہ سارے تمہارے عقیدے ہیں. اور پھر یہ ابھی جو عقیدہ علی انجینئر نے پڑھا ان کا تبلیغی نصاب کے اندر لکھا ہوا ہے, اس سے زیادہ شاید ہی اللہ کی توہین ہوتی ہو. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جسم کا وہ حصہ, وہ مٹی جو جسم کو مس کر رہی ہے, مٹی کی بات ہو رہی ہے یہاں, وہ مٹی جو جسم کے ساتھ مس کر رہی ہے وہ مٹی کہتے ہیں ہمیں بیت اللہ تو کوئی چیز ہی کوئی نہیں, عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور ظالمو, تمہارا قلم کیوں نہیں ٹوٹ گیا اس وقت, تمہاری زبان پر چھالے کیوں نہیں اٹھے جب تم نے یہ الفاظ بولے, اور تمہارے دماغ میں کیڑے کیوں نہیں پڑے جب تم نے یہ چیز سوچی؟ اپنے مالک اور خالق کے بارے میں ایسی تم زبان درازی کرتے ہو, اور اللہ کو پیچھے کر دیا اور نبی علیہ السلام کو آگے کر دیا. تو اب کیا سارے ایسے, ڈاکٹر اسرار کا اس دن میں نے کلپ سنا, وہ بھی کہتا ہے احکام کے لحاظ سے, اور چونکہ اللہ نظر تو نہیں آتا ہے نا, نظر تو نبی علیہ السلام آئے ہیں, اس وجہ سے نبی اگر اللہ سے زیادہ پیارے ہو جائیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی اس کی وہ تصدیق کر رہے ہیں. علامہ اقبال کا وہ شعر پڑھ کے
قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اقبال صاحب بھی یہی فلسفہ پیش کرتے ہیں، یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی قوت قلب و جگر بن جاتا ہے جب وہ اللہ سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ فرمائے والذین آمنوا اشد حب للہ، کہ سب سے شدید جو محبت ہوتی ہے مومنوں کو وہ اپنے مالک اور خالق سے ہوتی ہے، اللہ سے ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال کہیں کہ نہیں اللہ سے زیادہ نبی پیارا ہو جائے، پھر ڈاکٹر اسرار اس کی تشریح کریں، اس کو دفاع کریں، اس کو ثابت کریں، تو بتاؤ اور کافری کیا ہے؟ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ پر ذلت اور خواری ہے کہ اللہ کے علاوہ انہوں نے اور معبود بنائے اور سارے اس میں ملوث ہیں، اور جو رد کرتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں، یہ علی انجینئر کی طرح پارشلی رد کرتے ہیں، تھوڑا سا رد کرتے ہیں، پھر حمایت کرتے ہیں، اور پھر ان کو اپنا اکابرین مانتے ہیں، ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، تو خیر کبھی نہیں آئے گی۔ یہ تمہارا اصلی جرم ہے قوم کے لوگوں، سارے اسی جرم کے اندر ملوث ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہی کہا، بریلوی بھی، دیوبندی بھی۔ اب بریلویوں کے شرک اور کفر کو جب ثابت کیا جائے ان کی اپنی کتابوں سے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ شرک کیا، اعلیٰ حضرت نے یہ گل کھلائے، ابو العلا نے یہ کھلائے گل کھلائے، کہتے ہیں ابو العلا کے ذرا سنیے، کہتے ہیں رسائل و مسائل حصہ سوم کے اندر کہ قبر والوں کے پکارنا، زور زور سے پکارنا، اس سے عقیدے میں تو خرابی لازم نہیں آتی ہے، چپکے چپکے نہ پکارا جائے، دل کے اندر سے نہ پکارا جائے، کیونکہ واللہ علیم بذات الصدور، دلوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے۔ تو دل چپکے چپکے پکارو گے تو یہ تو شرک ہو جائے گا، لیکن اگر اونچی اونچی آواز لگاؤ، اونچی اونچی پکارے لگاؤ، مشرکین مکہ بھی اونچی اونچی پکارے لگاتے تھے، گویا اس کی بھی تصدیق کر دی انہوں نے کہ اونچی اونچی پکارے لگانے سے عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے، مگر یہ اندھیرے میں تیر چلانا ہے۔ ہو سکتا ہے حضرت وہاں تشریف ہی فرمانا اور آپ پکار رہے ہیں، ہو سکتا ہے حضرت وہاں تشریف تو فرما ہوں قبر کے اندر، ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوئی نمازیں پڑھ رہے ہوں، کوئی اور عبادت کر رہے ہو، تلاوت کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ مشغول ہو اور تم ان کو ڈسٹرب کر رہے ہو۔ اس طرح کے عقیدے بیان کر کے انہوں نے قبر پرستی کا اور زیادہ جال پھیلایا ہے اور مشرک قوم کو شرک کی تھپکیاں دیں کہ بالکل میاں لگے رہو لگے رہو۔ اب آگے سنیے اور کیا خیال کروا۔ خلاف ہے یہ عقیدہ، وہ کس طرح؟ پہلے میں وحی کا فیصلہ آیت مبارکہ سے سناتا ہوں، سورہ الحج کی آیت نمبر 74، ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز۔ ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہ جانی جو جاننی چاہیے تھی، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور قوت والا ہے، اللہ کی قدر نہیں جانی۔ تو اس کے مقابلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3445 نمبر حدیث ہے کتاب الانبیاء چیپٹر میں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ میری شان کو اس طرح مت بڑھا دینا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کی شان کو ایک حد سے آگے بڑھا دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، عبدہ و رسولہ۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں کتاب المساجد چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1188 نمبر ہے، سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات سے 5 دن پہلے یہ بات کہتے ہوئے خود سنا، یہ مزاج سے آپ کو پتہ چلے گا۔ فرمایا خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، خبردار تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کتنی حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم میں آپ کی مرض وفات کی، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، یہ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب امداد المشتاق کتاب ہے صفحہ 46 اسلامی کتب خانہ سے شائع ہوئی ہے، اس پر لکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ریفرنس سے، ادھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ توحید کیا ہے ان بزرگوں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم سب سے بڑے مشکل کشا شیخ عبد القادر جیلانی، سب سے بڑا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ، بلکہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اس کے ریفرنس سے کوئی ہے تو وہ ظاہری اس بات میں غائب میں پکارنا اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک دن غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی 7 اولیاء کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، نگاہ بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز سمندر میں غرق ہونے کے قریب ہے، جہاز کوئی ڈوبنے لگا سمندر میں، تو اب انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے ہمت اور توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اب اس کے مقابلے پر قرآن پاک میں وحی کا فیصلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو کہ قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف بھی دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا دنیا میں خلیفہ بناتا ہے، تمہارے ماں باپ
باپ مر جاتے ہیں ان کی جگہ تمہیں دنیا میں بساتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ تکلیفیں دور کر دے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو. تو اس آیت کے تحت مشکل کشائی کرنا غائب میں ایک تو ہے ظاہری اسباب، اس کا تو قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، لیکن یہ والا کام غائب میں ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں دور کرتا. اور اگر کسی کو آپ سمجھتے ہو، دیکھیے کتنی آیتیں ہیں، اور یہ زبانی یاد ہے علی انجینئر صاحب کو، اور وہ حدیثیں بھی پڑھ رہے ہیں کہ سجدہ کرنے سے منع کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسی جو انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں. آج دیکھیے پوری امت لگی ہوئی ہے، وہی کام کر رہے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے جن کے اوپر، وہ آج پیروں کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے. طاہر القادری سجدے کرا رہا ہے، محی الدین چشتی کے مزار پر دیکھو جا کے سجدے ہو رہے ہیں. اور غوث کہتے ہیں، غوث عبد القادر جیلانی، غوث الاعظم، سب سے بڑا فریادوں کا سننے والا. علی انجینئر نے تو ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لگا دیا. ہم تو رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں لگاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی کے شرک ثابت ہیں، اس کے خدائی کے دعوے ثابت ہیں، اور جس کے شرکی عقیدے ثابت ہو گئے، چاہے یہ گنگوئی ہوں، چاہے قاسم نانوتوی ہوں، چاہے ابو الاعلیٰ ہوں، چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں، چاہے عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں، مجدد افسانی ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، جن کے شرک ثابت ہو گئے ہیں اسی طرح کتابوں کے حوالوں کے ساتھ کہ ان کے شرک کے اوپر مرے ہیں، چاہے اعلیٰ حضرت ہوں، چاہے جتنے بھی ہوں، قادیانی ہوں، جو بھی ہوں، اب ان کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ رحمۃ اللہ علیہ اب نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا ہے، حق اور باطل کو ملایا ہے، اللہ تو ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. نبی علیہ السلام لعنت بھیج کے گئے، سارے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. رحمۃ اللہ علیہ، کون سا اللہ ان کے اوپر رحمت بھیجے گا؟ وہ اللہ جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بلند کیا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، آخری کتاب اتاری قرآن، وہ تو لعنت بھیجتا ہے کفر و شرک پھیلانے والوں کو. تو یہ ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے یہ غلیظ عقیدے. اور پھر میں واپس آؤں گا علی انجینئر کے اوپر کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اپنا ایک خوبی بیان کرتے ہیں کہ میں تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، میں ان کو چندے دیتا ہوں. اچھا، آپ چندے دیتے ہیں ایسے کفر و شرک پھیلانے والوں کو، خدائی کے دعوے کرنے والوں کو. اور جو قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر تفسیر کی ہے محمود الحسن نے، یہ بھی دیوبندیوں کی چوٹی کے علماء میں سے، شبیر احمد عثمانی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو کفر و شرک کے اندر بدلی کر دیا ہے. کہتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو بھی پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے. یہ محمود الحسن نے لکھا ہے. شبیر احمد عثمانی نے اس تفسیر کو مکمل کیا ہے. اور آج دن تک تقی عثمانی، رفیع عثمانی، فضل الرحمان، یہ سارے اسی کو پرنٹ کروا رہے ہیں اور اسی شرک کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یہ ہے وہ علی انجینئر صاحب جن کے پیچھے آپ نمازیں پڑھتے ہیں. آپ کے امام صاحب ہیں تو گلہ کس سے کر رہے ہو؟ آپ کے لیڈر ہیں، آپ کے اکابرین میں سے ہیں. تو دوسرے یہ مفسر ہیں محمد حنیف، انہوں نے اب ایک تفسیر لکھی ہے دعوت القرآن کے نام سے. انہوں نے سجدہ ثابت کیا ہے. ایک نبی نے، کہتے ہیں نبی نے پورے خاندان سمیت، یعقوب علیہ السلام کے پورے خاندان نے، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، سجدہ بے اختیار سجدہ ریز ہو گئے، حالانکہ وہ وخروا لہ سجدا، لہ کی ضمیر اللہ کے لیے ہے. پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. یہ تفسیر ہے قرآن کی. سورہ مریم پڑھو 58 نمبر آیت، سورہ آل عمران پڑھو 80 نمبر آیت، اور بھی آیات ہیں. پھر امام بخاری بھی اسی انداز سے لائے ہیں. اور اس دور کے موحد عالم دین ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جھگڑتے رہے مولویوں کے ساتھ کہ نہیں حضرت نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو. وخروا لہ سجدا، لہ کی ضمیر اللہ کے لیے. پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ان مہربانیوں، رحمتوں اور شفقتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر کی. اور پھر فتویٰ لگایا ڈاکٹر عثمانی نے کہ جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. تو اس طرح تفسیر کی ڈاکٹر اسرار نے، اسی طرح تفسیر کی مودودی نے، اسی طرح تفسیر کر رہے ہیں علی انجینئر، اسی طرح تفسیر کی محمد حنیف نے، قاری خلیل الرحمان نے، منور سلطان نے، سارے لگے ہوئے ہیں. ڈاکٹر عبداللہ عمر نے، یہ سب، عتیق الرحمان نے، سارے کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. تو یہ سب کا کنیکشن ہے شرک کے ساتھ، سب اندروں اندر ملاپ ہے بے ایمانوں کا. ان سب نے مل کے مارا ہے. اللہ کے بندوں، للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے،
اور جن لوگوں کا شرک ثابت ہو گیا چھوڑو ان کو، اور اگر تم چھوڑتے نہیں ہو ان کو تو پھر تمہاری مثال اس بدبخت کی سی ہے جس نے اونٹ کی دم پکڑ لی اور وہ کنویں میں گر رہا تھا، تو اب اس کو بچانے کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم بھی ساتھ ہی جاؤ گے۔ اس لیے ان کی دمیں چھوڑو، یہ خود بھگتیں گے، اور تم قرآن و حدیث کے ساتھ چمٹ جاؤ میری قوم کے لوگوں، میرے بھائیوں، تب تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے گی، نہیں تو جہاں وہ جہنم کی آگ کے اندر چلے جا چکے ہیں یہ تمہارے اکابرین شرک کی وجہ سے جتنے بھی ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، جن کے یہ کتابوں کے فوٹو لگائے گئے ہیں ایمان خالص قسط اول کے اندر اور قسط دوم کے اندر بھی ان اکابرین کے شرک یا کفر عقیدے لگائے گئے ہیں، اور ان کی یہ دعوت اٹھی ہوئی ہے کہ یہ طاغوت تھے، تو پھر بھی اگر تم نے ان کو اپنا اکابرین مانتے ہو، ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو کہ ان کے ذریعے دین آیا ہے، تو ان کے ذریعے دین آیا ضرور ہے، لیکن یہ مشرکانہ دین ان کے ذریعے آیا ہے، بریلویت والا، دیوبندیت والا، اہل حدیثیت والا، صوفیت والا، یہ دین ان کے ذریعے آیا ہے۔ باقی وہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، تمام انبیاء کا دین، اسلام جس میں کوئی قبر پرستی نہیں ہے، کوئی شرک اور کفر کا شائبہ تک نہیں ہے، وہ دین جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، وہ قرآن اور حدیث کے اندر ہے۔ جو بھی اس کو اختیار کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کو اختیار کرے گا وہ ان کو چھوڑے گا لازمی، ان کو چھوڑے بغیر، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ اہل کتاب جنت میں نہیں جا سکتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود جب تک ساتھ نہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب یہ کہیں گے یعنی شرک چھوڑیں گے تب یہ کلمہ ہے، بالکل وہی بات آئے گی۔ آج کوئی بندہ اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کو انکار کرنا پڑے گا 11ویں کا، 12ویں کا، میلادوں کا، 10 محرم کی سبیلوں کا، یا علی مدد کا، یا رسول مدد کی پکاروں کا، تعویذ گنڈے کا، جمہوریت کا، ان سارے شرک کی قسموں کا اس کو انکار کرنا پڑے گا۔ بریلویت چھوڑنی پڑے گی، دیوبندیت چھوڑنی پڑے گی، اہل حدیثیت چھوڑنی پڑے گی، سلفیت چھوڑنی پڑے گی، صوفیت چھوڑنی پڑے گی، یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، تب ایمان کے اندر اس کا پہلا قدم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔